بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعل کو وجوبی طور پر مفعول سے مقدم کرنے کی صورتوں میں آپ نے ہر ایک کی وضاحت پڑھ لی کہ فاعل کو مفعول سے مقدم کرنا کس صورت میں کیوں واجب ہے۔ تیسری صورت کی وضاحت پڑھ رہے تھے آپ لوگ کہ جہاں پر مفعول الا کے بعد واقع ہو، الا فاعل اور مفعول کے درمیان میں واقع ہے، مطلب پہلے فاعل بعد میں الا اور پھر اس کے بعد مفعول آ جائے، تو اس ترتیب کو اسی طرح برقرار رکھنا ضروری ہے۔ ہم اپنی طرف سے اس میں تقدیم اور تاخیر نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا کریں گے تو جو حصر اور قصر مطلوب ہے متکلم کو وہ فوت ہو جائے گا۔ وہ قصر کیا ہے، حصر کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے اور اس کے عکس اور منقلب ہونے سے کیا مراد ہے، کل آپ لوگ اس کی وضاحت پڑھ چکے تھے۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا جو آج عبارت پڑھی ہے، وَإِنَّمَا قُلْنَا الظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَاهُ كَذَا لِاحْتِمَالِ أَن يَكُونَ مَعْنَاهُ۔ یہ ماقبل میں دیکھ لے ایک عبارت گزری ہے کہ اگر بالفرض یعنی یہ قید لگائی تھی شارح نے کہ جی الا یہ فاعل اور مفعول کے درمیان میں ہونا ضروری ہے، لیکن اگر بالفرض ایسے ہو جائے کہ الا سمیت ہم مفعول کو مقدم کر لیں، الا سمیت مفعول کو مقدم کر لیں تو اس تقدیم کی وجہ سے اس کے معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس عبارت کو ذکر کرنے کی جگہ پر انہوں نے کہا تھا، دیکھیں ذرا، فالظاہر ان معناہ انحصار ضاربیت زید فی عمر، عبارت مل گئی۔ جہاں پر الا سمیت مفعول بہ کو مقدم کرنے کی صورت ہے وہاں انہوں نے کیا لکھا ہے، فالظاہر، پس ظاہر یہی ہے، ان معناہ انحصار ضاربیت زید فی عمر، کہ جی ظاہر یہی ہے۔ ظاہر یہاں پر راجح کے معنی میں ہے، کس کے معنی میں، راجح کے معنی میں، کہ جی راجح بات یہی ہے کہ جو ما ضرب زید الا عمرا کا معنی ہے وہی معنی ما ضرب الا عمرا زید کا ہے، اس لیے کہ مفعول کو الا کے بعد ذکر کیا، چاہے وہ فاعل سے پہلے ہو یا فاعل کے بعد ہو، دونوں کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کل آپ لوگ وضاحت پڑھ چکے تھے۔ تو یہ الظاہر کا لفظ ذکر کیا ہے شارح نے کہ ظاہر یہی ہے، اور میں نے بتایا کہ یہاں ظاہر کس کے معنی میں ہے، راجح کے معنی میں۔ تو جہاں راجح بات آ جائے مطلب وہاں کوئی اور بھی بات ہے، جہاں راجح کا لفظ آ جائے مطلب وہاں پر کوئی قول مرجوح بھی ہے، اور قول مرجوح کیا ہوتا ہے، وہ بھی جائز ہوتا ہے۔ تو لہٰذا وہ دوسری صورت کون سی ہے، تو شارح نے یہاں سے وہ دوسرے احتمال کو ذکر کیا ہے، وَإِنَّمَا قُلْنَا الظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَاهُ كَذَا، بے شک ہم نے یہ بات کہی ہے کہ ظاہر یہ ہے، راجح یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہوگا، اس لیے کہ اس میں ایک اور بھی احتمال ہے۔ وہ احتمال کیا ہے وہ دیکھیں، اس میں یوں بھی احتمال ہے، ما ضرب احد الا عمرا زید، ایک تو وہ والی صورت ہے نا کہ معنی اس کا ما ضرب الا عمرا زید اور ما ضرب زید الا عمرا کا معنی ایک ہے۔ دوسری ایک اس کے اندر اس عبارت میں ایک اور بھی احتمال ہے کہ اصل یہاں پر جو معنی ہو وہ یوں ہو، وہ کیا ہو، یہ ہو، ما ضرب احد الا عمرا زید، ترجمہ کرے اس کا کہ کسی کو کسی نے نہیں مارا مگر عمر کو زید نے، کسی کو کسی نے نہیں مارا مگر صرف عمر کو مارا ہے، کس نے، زید نے۔ اس میں دو باتیں آ گئی، کون سی، ایک تو یہ ہے کہ زید نے صرف عمر کو مارا، اور دوسری بات یہ ثابت ہو رہی کہ عمر کو صرف زید کی مار پڑی ہے۔ ضاربیت زید بھی منحصر ہے اور مضروبیت زید بھی کیا ہو گیا، وہ بھی منحصر ہو گیا۔ تو جو اوپر کی عبارت ہے اس میں صرف ایک بات ہوتی ہے کہ ضاربیت زید کا انحصار ہے، باقی مضروبیت زید وہ عام ہے، لیکن یہاں پر جانبین سے حصر ہو گیا کہ جی کسی کو کسی نے نہیں مارا مگر صرف عمر کو مارا ہے زید نے، مطلب زید نے صرف اور صرف عمر کو مارا اور عمر کو صرف اور صرف زید کی مار پڑی ہے، تو جانبین سے ہی تخصیص ہو جاتی ہے۔
کیا ہو جاتی ہے؟ جانبین سے ہی تخصیص ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی اس کا ایک احتمال ہے کہ اس کا معنی یوں نکالا جا سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ظاہر اور راجح تو یہی ہے کہ وہ ما قبل والا معنی نکالے، لیکن ایک مرجوح قول کے مطابق اس کا معنی یہ والا بھی نکالا جا سکتا ہے کہ ما ضرب الا عمرا زیدوں کا کے اندر حقیقی معنی یوں ہو کہ ما ضرب احد الا عمرا زید، تو اس میں ہر ایک کی تخصیص دوسرے کے ساتھ ہو جائے گی، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ مرجوح ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مرجوح ہے، اس لیے کہ متکلم جب یوں کہتا ہے کہ ما ضرب عمرا الا زید، مقصود کیا ہے؟ مقصود ضاربیت زید کا انحصار کرنا ہے طرف واحد سے، صرف ضاربیت زید کا انحصار کرنا ہے، مضروبیت زید کا انحصار نہیں کرنا، جبکہ اس صورت میں طرفین سے ہی قصر اور حصر کا اثبات ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ متکلم کے مقصود کے کیا ہے؟ خلاف ہے، تو اس وجہ سے یہ راجح نہیں ہے بلکہ یہ مرجوح ہے۔ دیکھو وَإِنَّمَا قُلْنَا، بے شک ہم نے یہ بات کہی ہے، الظاہر ان معناہ کذا، کہ راجح یہ ہے کہ اس کا معنی یوں ہے، لاحتمال، اس بات کے احتمال کی وجہ سے، ان یکون معناہ، کہ اس کا معنی یوں ہو، ما ضرب احد الا عمرا زید، کہ کسی کو کسی نے نہیں مارا مگر صرف عمر کو زید نے مارا، فیفید انحصار صفت کل واحد منہما، لہذا یہ فائدہ دے رہا ہے دونوں صفتوں میں سے ہر ایک صفت کے منحصر ہونے کا فی الآخری، دوسری صفت میں، وہو ایضا خلاف المقصود، اور یہ بھی خلاف مقصود ہے۔ متکلم کا مقصد طرف واحد کا انحصار کرنا ہے، طرف واحد کی تخصیص کرنی ہے، جانبین سے تخصیص مقصود نہیں ہے۔ وَأَمَّا وُجُوبُ تَقْدِيمِهِ عَلَيْهِ، تین صورتیں آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ فاعل کو مفعول پر مقدم کرنے کی وجوہات کیا ہیں۔ آخری صورت یہ ہے آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی جب وہ مفعول معنی الا کے بعد واقع ہو، پھر بھی اگر فاعل مقدم ہے مفعول بعد میں ہے تو وہ تقدیم اور تاخیر، فاعل کو پہلے مفعول کو بعد میں ذکر کرنا ضروری ہے، اپنی طرف سے ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ بھی وہی حصر ہی ہے، اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ وہی حصر ہے۔ جیسے اس کی مثال آپ لوگوں نے پڑھی، انما ضرب زید عمرا، اس میں جو جیسے الا کے بعد میں حصر ہوتا ہے، اسی طرح انما کے بعد جب دو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں تو جو جزء اخیر ہوتا ہے، جو جزء اخیر ہے اس جزء اخیر میں حصر ہوتا ہے، تو گویا کہ یوں آپ سمجھ لیں کہ جو الا کے بعد ہے تو یہاں پر جو آخری ہوگا اس کا وہی مقصد ہوگا، لہٰذا اب اگر ہم تقدیم اور تاخیر کریں گے تو پھر وہی خرابی لازم آئے گی جو ما قبل میں آپ لوگ پڑھ چکے ہو۔ دیکھو وَأَمَّا وُجُوبُ تَقْدِيمِهِ عَلَيْهِ، بہرحال اس کا مقدم ہونا، اس کے مقدم ہونے کا واجب ہونا، فی صورت وقوع المفعول به بعد معنی الا، معنی الا کے بعد مفعول به کے واقع ہونے کی صورت میں، لأن الحصر ہا ہونا، اس لیے کہ حصر یہاں پر فی الجزء الاخیر کس میں ہے؟ آخری جز میں ہے، فلو اخر، لہذا اگر فاعل کو مؤخر کیا گیا، لانقلب المعنی قطعا، تو مکمل طور پر یقینی طور پر معنی کیا ہو جائے گا؟ منقلب ہو جائے گا، الٹ جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے مثال دیکھیں، انما ضرب زید عمرا، انما ضرب زید عمرا، اس کی ایک مثال اوپر گزری ہے، تو لہذا انما ضرب زید عمرا کا معنی کیا ہے کہ جی صرف سوائے اس کے نہیں کہ زید نے مارا عمر کو، سوائے اس کے نہیں کہ زید نے مارا کس کو؟ عمر کو۔ مطلب کیا ہوا اس کا کہ جی صرف زید نے صرف اور صرف عمر کو مارا ہے، ضاربیت زید یہ منحصر ہے عمر میں، لہٰذا اگر ہم انما ضرب زید عمرا کو الٹ کر کے یوں کہہ دیں کہ انما ضرب عمرا زید، اب معنی الٹ ہو جائے گا، یوں مطلب ہو جائے گا کہ سوائے اس کے نہیں کہ عمر کو صرف زید نے ہی مارا ہے۔ تو جیسے کل سمجھایا تھا جو معنی اور مقصود اور مطلوب ہے اس کا الٹ آتا ہے، اس کا عکس لازم آتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر بھی بالکل ویسے ہی حصر ہے، لہذا اس کا لحاظ کر کے فاعل کو پہلے اور مفعول کو بعد میں ذکر کرنا ضروری ہے۔ جی وَإِذَا اتصل، آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مقامات بیان فرمائے ہیں جہاں پر مفعول کو مقدم کرنا اور فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے۔ چار آپ لوگوں نے پڑھ لیے جہاں فاعل مفعول سے پہلے، اور اب چار صورتیں ایسی ہیں جہاں پر
مفعول کو فاعل سے پہلے ذکر کرنا، مفعول کی تقدیم اور فاعل کی تأخیر یہ واجب ہے۔ تو وَإِذَا اتصل بِهِ ضمیر مفعول او وقع بعد الا او معناها او اتصل مفعوله به وَهُوَ غَيْرُ مُتَّصِلٍ وَجَبَ تَأْخِيرُهُ۔ اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فاعل کو مفعول به سے وجوبی طور پر مؤخر کرنے کی صورت بیان فرمائی ہے۔ فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنے کی وجوبی صورتوں کو بیان فرمایا ہے کہ کہاں کہاں پر فاعل یہ بعد میں ہوگا مفعول سے۔ تو اس کی بھی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جی وہ مقام جہاں پر فاعل کے ساتھ مفعول به کی ضمیر متصل ہو جائے، وہ مقام، وہ فاعل جہاں پر کیا صورت حال ہو کہ جو مفعول به ہے، مفعول به کے ساتھ ضمیر ایک لگ جائے اور اس ضمیر کا تعلق ہو فاعل کے ساتھ ہو۔ جیسے اس کی مثال دیکھ لیں، ضرب زیدن غلامہ، غلام یہ فاعل ہے، اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے اور اس ضمیر کا تعلق زید سے ہے۔ تو پہلی صورت جہاں پر مفعول به کے ساتھ فاعل کی ضمیر کا اتصال ہو، ایک یہ۔ دوسری صورت وہی ہے او وقع بعد الا، یا وہ مقام جہاں پر فاعل الا کے بعد واقع ہو اور الا فاعل اور مفعول به کے درمیان میں ہو، یعنی ترتیب یہ ہے کہ پہلے مفعول به آ جائے، پھر الا آ جائے، پھر اس کے بعد فاعل آ جائے۔ تو فاعل کہاں پر واقع ہو؟ الا کے بعد واقع ہو، تو مفعول کو پہلے ذکر کرنا واجب ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جہاں پر فاعل معنی الا کے بعد واقع ہو۔ معنی الا کے بعد واقع ہونے کی صورت وہی ہے جو فاعل میں آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ جی معنی الا ہے اور پھر کلام میں دوسری جگہ پر آخری مقام جو ہے وہاں پر فاعل واقع ہے، مفعول پہلے ہو اور فاعل بعد میں ہو، تو یہ تیسری صورت ہو جائے گی۔ آخری صورت یہ ہے کہ وہ مقام جہاں پر مفعول به فعل کے ساتھ ضمیر متصل ہو اور فاعل ضمیر متصل نہ ہو، وہ مقام جہاں مفعول به جو ہے وہ ضمیر متصل شکل میں ہے جبکہ وہ جو فاعل ہے وہ متصل نہیں ہے۔ جیسے ضربہ کا زیدن اس کی مثال ہے، جیسے کیا ہے ضربتو کا، اس کی مثال یہ ضربہ کا زیدن اس کی مثال ہے، وہ پھر آگے اس کی وضاحت آ جاتی ہے۔ تو 4 مقام ہیں۔ کون سی صورت ہیں؟ پہلے صورت بتاؤ شاباش، وہ مقام جہاں پر فاعل کے ساتھ مفعول به کی ضمیر ہو۔ دوسری صورت جہاں پر فاعل الا کے بعد واقع ہے۔ تیسری صورت جہاں پر فاعل معنی الا کے بعد واقع ہے، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ مقام جہاں پر مفعول به وہ ضمیر متصل ہو اور فاعل وہ متصل نہ ہو۔ دیکھیں اب وَإِذَا اتصل بِهِ، جب اس کے ساتھ متصل ہو جائے، ہو ضمیر کا مرجع متعین فرمایا کہ ہو ضمیر کا مرجع الفاعل ہے۔ وَإِذَا اتصل بِالْفَاعِلِ، جب فاعل کے ساتھ متصل ہو ضمیر و مفعول کی ضمیر۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مثال سے سمجھایا ہے، اس کی مثال دی ہے ضرب زیدن غلامہ۔ یہاں پر دیکھیں غلام فاعل ہے، اس کے ساتھ ضمیر ہے اور اس ضمیر کا تعلق کس سے ہے؟ زید کے ساتھ ہے۔ او وقع بعد الا، یا واقع ہو جائے وہ الا کے بعد۔ کیا واقع ہو جائے؟ وقع کے اندر ضمیر ہے، اس ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ الفاعل ہے، تو شارح نے الفاعل کا لفظ ذکر کر کے وہ ضمیر کے مرجع کو متعین کیا بعد الا، الا کے بعد ہو۔ باقی اس کے ساتھ وہی شرط ہے جو ماقبل میں آپ لوگوں نے وہ شرط کا جو ہے اس کی وضاحت پڑھ لی ہے کہ جی الا کہاں پر ہونا چاہیے، تو الا فاعل اور مفعول به کے درمیان میں ہونا ضروری ہے۔ اگر بالفرض ایسے ہو جائے کہ صورت میں الا اور بعد والا جو اس کا فاعل آ رہا ہے تو الا کو فاعل سمیت اگر مفعول به سے پہلے لے جائے تو جو وضاحت آپ لوگوں نے ابھی پڑھ لی کہ یہ معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے، یا پھر آگے جو اور اس کی ایک صورت جو ہے آج آپ لوگوں نے پڑھ لی تو یہ پھر ساری وضاحت ادھر بھی آ جائیں گی۔ تو فرمایا کہ بعد الا، الا کے بعد ہو وہ الا المتوسطۃ بینہما، جو ان دونوں کے درمیان میں آئے، فی صورتئی تقدیمی و تاخیری، تقدیم اور تاخیر کی دونوں صورتوں میں۔ جیسے ما ضرب عمرا الا زید، ما ضرب عمرا الا
زید یہاں پر فاعل ہے، الا کے بعد واقع ہے، الا فاعل اور مفعول بہ کے درمیان میں واقع ہے، تو لہٰذا یہاں پر اس زید کو بعد میں اور امر کو پہلے ذکر کرنا یہ واجب ہے۔ وفائدۃ ھذا القید مثل ما عرفت آنفا، اس قید کا فائدہ وہی ہے جو ابھی تم لوگوں نے جانا ہے، کہ جی الا درمیان میں ہونے کی شرط کیوں لگائی جاتی ہے۔ او معناہا، متن کی عبارت کیا ہے؟ او معناہا، درمیان میں یہ عبارت نکالی ہے او وقع الفاعل بعد، وقع الفاعل، دیکھیے عبارت کہاں پر ہے؟ اس سے پہلی والی لائن میں دیکھیں، او وقع الفاعل بعد الا، تو جب عطف کرنا بتانا ہوتا ہے کہ جی اس کلمہ کا عطف کس پر ہے، تو وہاں جو عبارت ہوتی ہے اس کو محذوف نکالتے ہیں۔ تو یہاں پر معناہا کا عطف ہو رہا ہے الا پر، معناہا کا عطف ہو رہا ہے الا پر، تو الا سے پہلے جو عبارت ہوگی، جو ترتیب چلے گی وہ ادھر بھی نکالی جائے گی، اس لیے کہ آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ عطف کے ذریعے سے معطوف اور معطوف علیہ کو ایک معنی میں لیا جاتا ہے، ایک حکم میں لیا جاتا ہے، تو جب وہ بعدہ کا جو ہے وہ بعدہ الا پر داخل ہے تو اسی طرح یہ بعدہ کے معنی پر بھی داخل ہو جائے گا۔ تو یہ عطف، حاصل عطف بتانے کے لیے، عطف والے معنی کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کی عبارتیں نکالی جاتی ہیں۔ معناہا میں ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ای معنی الا، اس کو واضح کر لیا۔ آگے نحو سے اس کی مثال بیان فرمائی ہے، جیسے انما ضرب عمرا زید، او اتصل مفعولہ بہ، یا یہ اتصال ہو جائے فعل کے مفعول کا بھی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ اتصال ہوگا؟ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مفعول بھی کے اتصال کی صورت کو بیان فرمایا، بأن یکون المفعول ضمیرا متصلا، کہ یہ ضمیر، یہ مفعول جو ہے ضمیر متصل بالفعل ہو، ضمیر متصل ہو، اور کس کے ساتھ متصل ہو؟ فعل کے ساتھ متصل ہو، یہ اس کی صورت بیان فرمائی ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ساتھ یہ ایک شرط لگائی ہے کہ جی جب ضمیر متصل مفعول بھی واقع ہو جائے تو پھر اس کا فاعل سے مقدم ہونا ضروری ہے، لیکن یہ ایک مثال ہے ضربتو کا، کیا مثال ہے؟ ضربتو کا، اس میں دیکھیں کاف ضمیر یہ مفعول بھی ہے، ضمیر متصل ہے، لیکن فاعل اس سے پہلے ہے، ضربتو میں تائے مضمومہ فاعل ہے، تو آپ کا قاعدہ اور ضابطہ کیا تھا؟ ہر وہ مقام جہاں پر مفعول بھی ضمیر متصل ہو وہاں اس کو مفعول سے پہلے لانا ضروری ہے۔ یہاں پر یہ ضمیر متصل تو ہے لیکن پھر بھی فاعل اس سے پہلے ہے، ضربتو میں تائے مضمومہ فاعل ہے اور کاف ضمیر مفعول بھی ہے، تو یہاں پر تو فاعل مقدم ہے، یہ تو آپ کے قاعدے کے خلاف ہے۔ تو اس کا پھر جواب دیا کہ جی یہ شرط ہے کہ فاعل ضمیر متصل نہ ہو، اگر بالفرض فاعل ضمیر متصل ہے اور مفعول بھی ضمیر متصل ہے، پھر فاعل کو مقدم کرنا ضروری ہو جائے گا۔ تو مفعول بھی ضمیر متصل ہو، اس کو فاعل سے مقدم کرنے کی صورت کون سی ہے؟ وہ صورت ہے جہاں فاعل بذات خود ایک الگ چیز ہو، وہ متصل ضمیر شکل میں نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ ہوا، اور وہ ضمیر کا مرجع متعین فرمایا، یعنی وہ فاعل غیر متصل، متصل صیغہ صفت ہے، اس کو موصوف کی ضرورت ہے، تو موصوف یہاں پر جو ہے اس کو محذوف نکالا ہے جو کہ ضمیر ہے۔ وَهُوَ غَيْرُ مُتَّصِلٍ ای وَهُوَ غَيْرُ ضَمِيرٍ مُتَّصِلٍ، تو غیر کا لفظ، غیر کے بعد ضمیر کا لفظ کیوں نکالا؟ موصوف بتانے کے لیے کہ متصل صیغہ صفت ہے اور اس کا موصوف یہاں پر محذوف ہے۔ اب آگے مثالیں دی ہیں، ضربہ کا زیدن، ضربہ کا، اس میں کاف ضمیر متصل ہے، زید اس کا فاعل ہے جو کہ غیر متصل ہے، لہذا یہاں پر کاف ضمیر کو مقدم کرنا واجب ہے۔ وجب تأخیرہ، یہاں پر مؤخر کر دینا واجب ہے۔ کس کا مؤخر کر دینا؟ ہو ضمیر کا مرجع متعین فرمایا کہ فاعل کو مؤخر کرنا، آگے کس سے؟ تو فرماتے ہیں عن المفعول،
جیسے پہلے آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ ایک ہو ضمیر کا مرجع ہے، دوسرا تاخیر کا صلہ ہے تو الفاعل ہو ضمیر کا مرجع ہے، اور عن المفعول یہ تاخیر کا صلہ ہے، تو فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے مفعول سے فی جمیع هذه الصور، ان تمام صورتوں میں۔ تو یہ متن کے ساتھ عبارت، اور آگے شارح رحمۃ اللہ علیہ نے اب ہر ایک کی وجہ بیان فرمانی ہے کہ جی ان مقامات میں فاعل کو کیوں مؤخر کرنا واجب ہے۔ تو اس کی وضاحت وہی ہے، پہلے صورت میں آپ لوگ دیکھیں کہ وہ مقام جہاں پر فاعل کے ساتھ مفعول بہ کی ضمیر ہو، اس کی مثال دیکھیں سمجھ آ جائے گی۔ زیدن غلامہ، ضرب زیدن، یہ اس کی مثال ہے نا، ضرب زیدن غلامہ اس کی مثال ہے۔ اب اگر ہم یہاں پر فاعل کو پہلے ذکر کر کے مفعول کو بعد میں لے آئے، یوں عبارت ہو جائے گی ضرب غلامہ زیدن، کیا عبارت ہو جائے گی؟ ضرب غلامہ زیدن عبارت بن جائے گی۔ غلام کو اگر ہم پہلے لے آتے ہیں تو ہو ضمیر کا تعلق کس سے ہے؟ وہ بعد میں آ جائے گا، یوں کہہ دے ضرب غلامہ زیدن، تو زیدن یہ بعد میں لفظاً بھی ہے اور مفعول بھی ہے، اس کی وضاحت آپ پڑھ چکے ہیں کہ جی اس کا جو ہے وہ لفظوں میں بھی بعد میں آ جائے گا، اور مفعول بھی کا مرتبہ وہ فاعل سے بعد میں ہی ہے، تو اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً دونوں لازم آئیں گے، اور یہ مسئلہ آپ وضاحت کے ساتھ پڑھ چکے ہو ما قبل میں کہ جی جب اضمار قبل ذکر لفظاً بھی ہو اور رتبتاً بھی ہو تو یہ صورت ناجائز ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اما فی صورت اتصال ضمیر المفعول بھی، بہرحال فاعل کے ساتھ مفعول بھی کی ضمیر کے متصل ہونے کی صورت میں لئلا یلزم الاضمار قبل الذکر لفظا و رتبتا، تو اس وجہ سے تاکہ لازم نہ آئے اضمار قبل ذکر لفظا اور رتبتا۔ دوسری اور تیسری صورت کی وجہ آپ لوگوں پڑھ چکے ہو کہ اس میں حصر ہے، اگر ہم تقدیم اور تاخیر اپنی طرف سے کریں گے تو جو مطلوبہ حصر ہے اس کا عکس اور اس کا انقلاب لازم آئے گا، اور وہ جائز نہیں ہے۔ وَأَمَّا فِي صُورَةِ وُقُوعِهِ بَعْدَ إِلَّا أَوْ مَعْنَاهَا، بہرحال اس فاعل کا الا یا اس کے معنی کے بعد واقع ہونے کی صورت میں لئلا ينقلب، تاکہ منقلب نہ ہو، عکس لازم نہ آئے، الحصر المطلوب، مطلوبہ حصر کا جو ہے وہ مطلوبہ حصر منقلب نہ ہو۔ یہ تین صورتیں مکمل ہو گئی، الا کے بعد واقع ہو، معنی الا کے بعد واقع ہو، دونوں کا ایک ہی ہے۔ وَأَمَّا فِي صُورَةِ كَوْنِ الْمَفْعُولِ ضَمِيرًا مُتَّصِلًا، بہرحال اب یہ تیسری آخری صورت دیکھ لے، اس کی بھی وضاحت ویسے پہلے سمجھ لیں کہ جی آخری صورت آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ وہ مقام جہاں پر مفعول بھی ضمیر متصل ہو اور فاعل ضمیر متصل نہیں ہے بلکہ وہ ایک الگ اسم ہے۔ اب اگر ہم فاعل کو مقدم کریں گے تو کیا کریں گے؟ ضربہ کا زیدن ہے، ضربہ کا زیدن ہے، زید کو اگر ہم مفعول بھی سے مقدم کرتے ہیں تو عبارت کیا بن جائے گی؟ ضربہ زیدن، آگے کا بن جائے گا، ضربہ زیدن کا، اور ضمیر متصل کے بارے میں آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ اس کا وجود اتصال کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اتصال اور انفصال میں منافات ہے، لہذا اس صورت میں اگر ہم مفعول بھی کو الگ کرتے ہیں فعل سے اور فاعل کو پہلے لے آتے ہیں تو یوں عبارت بن جائے گی، مثال کے طور پر ضربہ کا زیدن ہے تو کاف کو الگ کیا، زید کو پہلے لے آئے تو ضربہ زیدن کا بن جائے گا، اور ان کے درمیان منافات ہے، ایسا کرنا جائز نہیں، تو اس وجہ سے یہ صورت بھی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں وَأَمَّا فِي صُورَةِ كَوْنِ الْمَفْعُولِ، بہرحال مفعول کا ضمیر متصل ہونے کی صورت میں، والفاعل اور فاعل کا غیر متصل ہونے کی صورت میں، لمنافات الاتصال الانفصال، اتصال کا انفصال کے ساتھ منافات کی وجہ سے، بتوسط الفاعل الغیر المتصل، اس فاعل کا جو کہ غیر متصل ہے اس کے درمیان میں آنے کی وجہ سے، بینہ و بین الفعل، اس مفعول بھی اور فعل کے درمیان میں، لیکن جب فاعل کیا ہو وہ بھی ضمیر متصل ہو، فإنہ حینئذ، پس اس وقت یجب، ضروری ہے، تقدیم الفاعل، فاعل کو مقدم کرنا، جیسے ضربت کا۔ جی بات سمجھ آ گئی؟ تو خلاصہ کیا نکلا کہ جی اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے
فاعل سے مفعول بھی کو مقدم کرنے کی وجوبی صورتوں کو بیان فرمایا ہے۔ 4 صورتیں ہیں جن میں فاعل کو مؤخر کرنا اور مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے۔ پہلی صورت وہ ہے جہاں پر فاعل کے ساتھ مفعول بھی کی ضمیر متصل ہو، جیسے زیدن ضرب زیدن غلامہ۔ یہاں پر مقدم کرنا اس وجہ سے واجب ہے کہ اگر ہم فاعل کو مقدم کریں گے تو اضمار قبل ذکر لفظ اور رتبتاً لازم آئے گا اور یہ ناجائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جہاں پر فاعل الا کے بعد واقع ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جہاں پر فاعل معنی الا کے بعد واقع ہو۔ ان دونوں صورتوں میں فاعل کو مؤخر کرنا، مفعول کو مقدم کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ یہاں پر متکلم نے جب اس کو فاعل کو بعد میں اور معنی الا کے بعد فاعل کو ذکر کیا، مطلب متکلم کو ایک حصر مقصود اور مطلوب ہے، لہذا اگر ہم اپنی طرف سے تقدیم اور تاخیر کریں گے تو جو مقصود اور مطلوب حصر ہے اس کا عکس لازم آتا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر بھی فاعل کی تاخیر اور مفعول بھی کی تقدیم واجب ہے۔ آخری صورت یہ ہے کہ وہ مقام جہاں پر مفعول بھی ضمیر متصل ہو فعل کے ساتھ اور فاعل غیر متصل ہو تو مفعول بھی کی تقدیم واجب ہے، اس لیے کہ اگر ہم فاعل کو مقدم کریں گے تو ضمیر متصل کو اس کے فعل سے الگ کرنا پڑے گا اور پھر ضمیر متصل کی حیثیت الگ سے ہو نہیں سکتی۔ اس وجہ سے اس خرابی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ فعل کے بعد متصل ضمیر ذکر کر دے مفعول کی اور فاعل کو اس کے بعد ذکر کریں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فاعل کیا ہو، وہ ضمیر متصل نہ ہو۔ اگر وہ ضمیر متصل ہے پھر اس کی تقدیم ہاں جی 1 منٹ کا آپ کا سبق ہے آج کا، ترجمہ دیکھ لو جی۔ کہاں سے ترجمہ کرنا ہے؟ شروع سے۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا، ہم نے یہ بات کہی کہ ظاہر یہ ہے کہ اس کا معنی اسی طرح ہے، اس بات کے احتمال کی وجہ سے کہ اس کا معنی یوں ہو مَا ضَرَبَ أَحَدًا أَحَدٌ إِلَّا عَمْرًا زَيْدٌ، کہ کسی کو کسی نے نہیں مارا مگر عمر کو زید نے، لہذا یہ فائدہ دے گا انحصار صفت کل واحد منہما، ہر صفت دونوں صفتوں میں سے ہر ایک کے منحصر ہونے کا دوسرے میں، وہو ایضا خلاف المقصود، اور یہ بھی خلاف مقصود ہے۔ بہرحال وَأَمَّا وُجُوبُ تقدیمہ، بہرحال اس فاعل کے مقدم ہونے کا واجب ہونا فی صورت وقوع المفعول به، مفعول بعد معنی الا، معنی الا کے بعد مفعول به کے واقع ہونے کی صورت میں، اس لیے کہ حصر یہاں پر جزء اخیر میں ہے، لہذا اگر فاعل کو مؤخر کر لیا گیا تو اس معنی کا یقینی طور پر عکس ہونا لازم آئے گا، الٹ ہونا لازم آئے گا۔ وَإِذَا اتصل به، اور جب متصل ہو جائے اس کے ساتھ یعنی فاعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر، جیسے ضرب زیدن غلامہ ہو، یا وہ فاعل واقع ہو جائے الا کے بعد، وہ الا المتوسطۃ بینہما، جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، تقدیم اور تاخیر کی دونوں صورتوں میں، جیسے ما ضرب عمرا الا زید۔ اور اس قید کا فائدہ مثل ما عرفت، اسی طرح ہے جیسے تم نے ابھی جانا ہے، او وقع الفاعل بعد معناها، یا فاعل اس کے معنی کے بعد یعنی الا کے معنی کے بعد واقع ہو، جیسے انما ضرب عمرا زید، او اتصل مفعوله به، یا اس کا مفعول متصل ہو اس کے ساتھ یعنی فعل کے ساتھ، بان یکون، اس طور پر کہ مفعول ضمیر متصل ہو فعل کے ساتھ، وہو، اور وہ یعنی وہ فاعل غیر ضمیر متصل ہو اس کے ساتھ، جیسے ضربک زید، وجب تأخیرہ، اس کو مؤخر کرنا واجب ہے، یعنی فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے، فی جمیع هذه الصور، ان تمام صورتوں میں۔ بہرحال اما فی صورت اتصال ضمیر المفعول به، بہرحال ضمیر مفعول به کی ضمیر کے متصل ہونے کی صورت میں، تاکہ اس لیے یہ حکم ہے لئلا یلزم الاضمار قبل الذکر، تاکہ اضمار قبل ذکر لازم نہ آئے لفظاً اور رتبتاً، اور بہرحال
فی صورت وقوعہ بعد الا، اس فاعل کا الا کے بعد واقع ہونے کی صورت میں یا معنی الا کے بعد واقع ہونے کی صورت میں لئلا ینقلب الحصر المطلوب، تاکہ یہ مطلوبہ حصر منقلب نہ ہو۔ بہرحال ضمیر مفعول کا ضمیر متصل ہونے کی صورت میں اور فاعل کا غیر متصل ہونے کی صورت میں فلمنافات الاتصال الانفصال، اتصال کا انفصال کے ساتھ منافات کی وجہ سے بتوسط الفاعل، اس فاعل کے درمیان میں آنے کے ساتھ جو کہ غیر متصل ہے اس مفعول بھی اور فعل کے درمیان میں، بخلاف اس صورت کے جب کہ فاعل بھی ضمیر متصل ہو، پس اس وقت واجب ہے فاعل کو مقدم کرنا، جیسے ضربت کا، جیسے